السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بہت سے دارالحکومتوں میں ابھی بھی ابہام پایا جاتا ہے۔ جرمنی جو ہے وہ افغانستان کی صورتحال کو خوفناک قرار دے رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس حوالے سے جو زمینی حقائق ہیں اور جو تصاویر نکل کر سامنے آ رہی ہیں وہ ایک انسانی المیہ کا بھی اظہار کر رہی ہیں۔ امریکہ جس طریقے سے نکلا ہے اس نے بھی بہت سارے شکوک و شبہات اور تحفظات جو ہیں وہ اس کو جنم دیا ہے۔ یہ تاثر بھی ابھر کر سامنے آیا ہے کہ امریکہ کی اس طریقے سے روانگی اور طالبان کی اس رفتار کے ساتھ پیش قدمی جو ہے وہ کسی نئے اسکرپٹ کا پیش خیمہ تو نہیں ہے۔ زمین کے اوپر افغانستان میں موجود لوگ جو ہیں، ظاہر ہے ان 20 سالوں کے دوران بہت سے لوگ امریکہ اور نیٹو فورسز کے ساتھ بہت سی حیثیتوں میں فرائض کی انجام دہی کرتے رہے ہیں، اور ایئرپورٹس پر جو ہم کابل ایئرپورٹ پر مناظر دیکھ رہے ہیں وہ اس امر کی عکاسی کر رہے ہیں کہ اب ان کو اپنی زندگیوں کے بارے میں شدید خدشات لاحق ہیں، اور اب وہ کسی بھی قیمت کے اوپر افغانستان سے جو ہیں وہ نکلنا چاہتے ہیں۔ گو کہ طالبان نے عام معافی کا اعلان ضرور کیا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ آپ اپنا کام کیجئے۔ آج جہاں بہت سی اس طرح کی تصاویر سامنے آئی ہیں وہاں کچھ اچھی خبریں جو ہیں وہ بھی آ رہی ہیں۔ وہاں پر خواتین اینکرز کے ساتھ چینلز نے کام شروع کر دیا ہے۔ ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف کی خواتین کو بھی یقین دلایا گیا ہے کہ آپ کام کریں، ہم آپ کی سہولت کاری کے لیے حاضر ہیں، اور اس طرح کی بہت سی پابندیاں جو ہیں وہ عائد کی گئی ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے وہ یقیناً حوصلہ افزا تو ہے، لیکن کیا یہ جو ایک سوچ مغربی ممالک میں ابھر کر آ رہی ہے کہ افغانستان جو ہے اس کو ایک اور خانہ جنگی کی جانب دھکیلا جا رہا ہے، نئے گروپس جو ہیں وہ سفارہ ہو رہے ہیں، نئی صف بندیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خلا جو اس وقت موجود ہے اس کو بھی پر کیا جانا ہے، اور پھر رویے کا اظہار جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے اندر بھی تحفظات پائے جاتے ہیں، اور پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے، آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی پریس کانفرنس کی اور کل ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا بھی اجلاس تھا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں اپنے اندر کو محفوظ اور مضبوط بنانا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی اور جیتی گئی اس کے اثرات کو زائل نہیں ہونے دینا ہے۔ ظاہر ہے خدشات جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں، اور افغانستان کی صورتحال جو ہے چونکہ پاکستان اس سے براہ راست لنکڈ ہے، تو یہ معاملات جو ہیں یقیناً اس بات کے متقاضی ہیں کہ اس وقت ایک بڑے سنجیدہ رویے، حکمت، تدبر اور معاملہ فہمی جو ہے اس کے تحت آگے بڑھا جائے۔ امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سارا ملبہ جو ہے وہ گرا رہا ہے اشرف غنی اور ان کی افواج کے اوپر، لیکن رویہ جو ہے وہاں بھی ایک بڑا اچنبے کا باعث رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ انفولڈ ہوئے ہیں۔ اب چیلنجز کیا ہیں، ہوگا کیا، اس پر کریں گے بات۔ آپ کو اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایاز وزیر صاحب، سابق سفارتکار رہے، افغان امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہیں۔ ایاز وزیر صاحب، ایک سوال تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اس کا جواب دیں کہ امریکہ جو ہے وہ سرپٹ نکلا ہے، اور کیا اتنی بڑی طاقت جو ہے وہ بغیر کسی حکمت کے نکلی ہے، بغیر کسی منصوبہ بندی کے نکلی ہے، اور طالبان کی جو یہ پیش قدمی ہے بلا رکاوٹ اتنی تیزی کے ساتھ، یہ بھی بس اچانک ہی ہے؟ دیکھیں، آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں، جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں بٹوین دا لائن والی بات، لیکن دیکھیں امریکہ 20 سالوں سے وہاں بیٹھا رہا، ہمیشہ سے کہتا رہا، بلکہ ٹل دا لاسٹ 2-3 دن کابل سے پہلے بائیڈن کا بھی بیان آیا کہ وہ بڑی ٹرین فوج ہے اور 90 دن لگیں گے، 3 مہینے اگر کابل نے گرنا بھی ہوا۔ تو وہ بیٹھے تھے، دیکھ رہے تھے، اندازہ کر رہے تھے، افغانستان کو بالکل یک تنہا نہیں چھوڑ رہے، وی آر ناٹ abandoning۔ تو وہ ساری باتیں کہاں گئی؟ ہاں، یہ ساری باتیں جہاں آپ اشارہ کریں اس طرف بھی ایک سوچ ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ گویا
یہ تو ایک قسم کی ملی بھگت تھی، امریکہ نے اس کو جگہ خالی کر کے یہ چل پڑے. لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے علاوہ افغان حکومت تو وہاں پہ تھی. امریکہ تو نہیں لڑ رہا تھا، افغان حکومت کیا کر رہا تھا، وہ کیوں نہیں لڑ رہے تھے؟ اشرف غنی تو آخر تک نہ کوئی ریکنسیلیشن کی طرف بڑھ رہا تھا، نہ کسی کی کوئی تجویز مان رہا تھا. کاش کہ وہ واقعی صحیح معنوں میں افغان لیڈر ہوتے، افغانستان کے لیے قربانی دے کے ریکنسیلیشن کے میدان میں اپنا استعفیٰ خود پیش کرتے کہ اگر میری وجہ سے افغانستان میں امن خطرے میں پڑتا ہے تو میں مستعفی ہوتا ہوں، آپ لوگ اس کا حل نکالیں. تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. لیکن جیسے امریکہ دم دبا کے بھاگ گیا، اس سے زیادہ دم دبا کے اشرف غنی صاحب بھاگ گئے. اب وہ کہاں ہے خدا جانے، لیکن پروفیسر آدمی تا واپس چلا جائے گا، پڑھائے گا یا ورلڈ بینک میں نوکری شروع کر دے گا. نہیں، اس میں ایاز وزیر صاحب ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ کسی انسانی المیہ سے محفوظ ہو گیا ہے، اور ایک ایسی حکومت کا قیام جس کے اندر سب لوگوں کی نمائندگی ہو، طالبان اس پہ اتفاق کریں گے؟ دیکھیے، میں تو اس کو بلیسنگ ان ڈسگائز سمجھوں گا کہ اشرف غنی چلے گئے، طالبان اس لحاظ سے آرام سے آ گئے کہ زیادہ خون خرابہ نہ ہوا، 90 کی طرح پھانسیاں نہیں لگی، لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہ کرنی پڑی. تو طالبان بھی آ گئے، اور افغان حکومت کے جو باقی لیڈر ہیں وہ سب طالبان کے ساتھ ریکنسیلیشن میں آنا چاہتے ہیں. کمیٹی انہوں نے بنا لی، آپ کو معلوم ہے، کارزائی صاحب، عبداللہ صاحب، گلبدین صاحب، یہ تین ممبر ہیں ان کے. تو کوئی راستہ وہ نکال لیں گے. بلیسنگ ان ڈسگائز ان دا سینس کہ اب یہ دونوں کے لیے فیوچر ڈسپنسیشن پہ راضی ہونا آسان بھی ہے، اور بنے گا بھی اس لیے کہ طالبان کے پاس کوئی چارہ ہے ہی نہیں. They have to go for it، ورنہ پھر دنیا کی ریکگنیشن نہیں آئے گی. And they have to assure کہ ہم ہیومن رائٹ وائلیشن ہمارے دور میں نہیں ہوگا. خواتین کے حقوق کا اپنی جگہ آپ نے اس کا ذکر کر لیا کہ ان کو کہا ہے، بلکہ سب کو اعلان کر لیا کہ جو جس جگہ ملازم تھا، فوج میں تھا، پولیس میں تھا، ٹی وی میں تھا، یونیورسٹی میں تھا، وہ اپنی اپنی نوکریوں پہ آئے، اپنی نوکریاں کرے. ٹھیک ہے، مجھے ایاز وزیر صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں واپس آتا ہوں. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. مسعود اختر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اگر افغانستان کی موجودہ صورتحال کو آپ دیکھیں تو پہلے تو یہ ذرا واضح ہو جائے کہ پاکستان کے اس وقت بنیادی چیلنجز کیا ہیں؟ پاکستان کے بنیادی چیلنجز میرے خیال میں وزیر اعظم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ میں بڑے واضح کر دیے ہیں. نمبر 1 کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایک کثیر الجہتی، ایک ملٹی لیٹرل کولیشن ہی ایکسیپٹیبل ہے. نمبر 2 بڑا چیلنج ہوگا کہ افغانستان کی طالبان کی حکومت کو کس سٹیج پر ریکگنائز کریں کہ وہ ایک حکومت ہے. اور میرے خیال میں اس پر بھی شاید فیصلہ ہو گیا ہے کہ امریکہ اور جرمنی اور یورپ کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ جب روس، چین اور یہ والا خطہ ترکی اس کو ریکگنائز کر لیں تو ہمیں بھی ریکگنائز کر لینا چاہیے. اس میں بہت جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے، بہت دیر بھی نہیں کرنی چاہیے، تاکہ جو ہمیں ان کی انڈرسٹینڈنگ طالبان کی اویلیبل ہے اس وقت، اور شاید وہ بہت کافی ساری ہے کہ ہمارے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں، وائبس بہت اچھی نہیں ہیں. اچھا، اب مارشل صاحب آپ یہ بات تو کر رہے ہیں، لیکن یہ ذرا فرمائیں کہ بہت سارے خدشات اور تحفظات بھی پائے جاتے ہیں کہ وہاں پہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ وہاں پہ مضبوط ہوگی؟ پاکستان کے اندر جو ان کی کنیکٹیویٹی ہے وہ کتنا موبیلائز ہوگی؟ کیسے دیکھتے ہیں اس صورتحال کو؟ انہوں نے جو ریسٹرینٹ شو کی ہے اسٹریٹجک، آپریشنل اور ٹیکٹیکل لیول پہ، دیٹ از ریمارکیبل.
انہوں نے سب کو ایشور کیا ہے کہ ان کی حکومت جو ہے بہت ٹالرنٹ ہوگی، برداشت ہوگا اس میں، اور وہ ہر طرح کے انکنونشنل طریقے بھی برداشت کریں گے. مثلا آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ خواتین کی تعلیم کو، ڈاکٹرز کو، ہر طرح کے پروفیشن کو وہ انکریج کر رہے ہیں. عام معافی دے دی ہے. ٹی وی چینلز کے اوپر ہر طرح کے اینکرز آ رہے ہیں، خواتین بھی ہیں وہاں پہ. تو دس از ویری ری ایشورنگ. لیکن جب گورننس کے اصلی ایشوز، مثلا قندوز کا آج میں پڑھ رہا تھا کہ جب وہاں پہ پبلک سروسز کام نہیں کرتی تو اس وقت پریشر بلڈ ہوتا ہے. جب پریشر بلڈ ہوتا ہے گورننس کا تو پھر اگر آپ کو طریقے نہ ہوں اور عوام ایک طرح سے ایجیٹیٹ کریں، اور یہ عوام پچھلے طالبان کی حکومت سے یکسر مختلف ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، واٹس ایپ اور ہائی ٹیک سیوی ہیں، وہ رزسٹ کر سکتے ہیں، پروٹیسٹ ہو سکتی ہیں، اور اگر سروسز کو ریسٹور نہ کر پائے. اور یاد رکھیے کہ ہم ایک ڈیسنٹ ڈیموکریسی ہیں اور ہم نے اسٹیٹ کرافٹ بدرجہ اتم سیکھا نہیں اور اپنے عوام کو ساری سروسز نہیں دے پا رہے. تو وہ کیسے ریئیکٹ کریں گے جب گورننس کے ایشوز آئیں گے، اور عوام کو کیسے دبائیں گے؟ اور پھر ڈفرینٹ جو سیکٹ ہے، مثلا اہل تشیع، آج تو سنا ہے کہ شاید کوئی جلوس بھی نکلا ہے اہل تشیع کا جو کہ بڑا ہی خوش آئند ہے. تو لیکن پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، سب سے بڑی چیز ہے کہ پاکستانی طالبان کو وہ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا جب ٹیلی فون بند ہوا، ایک بہت ہی سینئر عہدیدار نے بتایا کہ انہوں نے یہاں تک ان کو کہا کہ جی آپ ہمارے علاقے سے نکل جائیں، اور انہوں نے حکومت پاکستان کو، پاکستانی طالبان نے کہا کہ ہمیں عزت سے واپس آنے دیں. اور پاکستانی حکومت اور ارباب اقتدار نے کہا کہ سوائے اس کے کہ جو لوگ آپ نے مارے ہیں وزیرستان میں اور اس ایریا میں، اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا، ورنہ ہم آپ کو عزت سے واپس شاید آنے دیں. تو پاکستان کے تعلقات اسی چیز پر منحصر ہیں کہ وہ ہمیں کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، ہم ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، برابری دیتے ہیں. میں ایئر مارشل صاحب آتا ہوں. اچھا، اس میں ایاز وزیر صاحب یہ فرمائیے گا، بریک پر جانے سے پہلے ظاہر ہے کثیر الجہتی حکومت کی بات ہو رہی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں حامد کرزئی، عبداللہ اور گلبدین حکمت یار، یہ ایک ڈپلیٹڈ قیادت ہے، اس کا کوئی رول ہے؟ اور جو قیادت پاکستان آئی ہوئی ہے یہ صرف یہاں پر ایک عارضی قیام کے لیے آئے ہوئے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا کوئی رول رہ گیا ہے افغانستان کے اندر حکومت سازی کے حوالے سے؟ اور طالبان جو ہیں، جو اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ایک بڑی قوت کے طور پر اس وقت خود کو سمجھ رہے ہیں، وہ ان کو ایڈجسٹ کریں گے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ تین آدمیوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو کابل میں بیٹھے ہیں، گلبدین صاحب، کارزائی صاحب اور عبداللہ صاحب. یہ تینوں اپنے ان دیئر اون رائٹ سیاسی لیڈرز ہیں، ان کے عوام کے ساتھ روابط ہیں، ان کے لوگ اپنے اپنے حلقے میں عزت کرتے ہیں. تو ان کا اس لحاظ سے رول ہے، اور اس کمیٹی کو طالبان نے بھی ریجیکٹ نہیں کیا ہے، مانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ کوشش کریں گے کہ طالبان کے ساتھ جو فیوچر حکومت بن رہی ہے اس میں دوسرے اتنے گروپس کا یا سیاسی رہنماؤں کا یا قبائلی سرداروں کا کیا رول اور کہاں پہ رول ہونا چاہیے. اور دوسری بات، آپ نے یہاں جو لوگ آئے ان کی یہ وہ لوگ ہیں جو پرانے ناردرن الائنس کے لیڈران صاحبان ہیں. سب سے بڑا لیڈر تو ان کا احمد شاہ مسعود یا استاد ربانی جو صدر تھا اس وقت افغانستان کا، لیکن وہ لوگ تو اب نہیں ہیں. جو زندہ ہیں ان میں سوائے عبداللہ کے جو کابل میں بیٹھا ہے، سیاسی آدمی بن گیا، سیاست کر رہا ہے، یہ باقی لوگ بھی سیاسی لوگ ہیں، لیکن وہ اسی طرح شمالی اتحاد کے ریپریزنٹیٹیو ایک قسم سمجھے جاتے ہیں. تو ان کا یہاں آنا مجھے تو نہیں پتا اندرون خانہ کہانی. تو دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ اپنی حفاظت کے لیے وہاں سے نکل پڑے کہ ایسے لو طالبان وہ 90 والی بات ہو، ہمیں مار نہ لے، ہمیں یہاں پہ 2-1 دن اگر مل جائے تو حالات ذرا کلیئر ہو جائے. اور پھر اس دوران میں یہ یہاں بھی بات کر لیں گے کہ فیوچر ڈسپنسیشن میں ہماری جگہ
کہاں ہے یا کیسے ہوگی. تو یہ دونوں چیزوں کا امکان ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی حفاظت اور حکومت آئندہ اس کے سلسلے میں یہاں پہ کنسلٹیشن کے لیے آئے ہوں. تو اس کے بعد کیا بنے گا چند دنوں میں وضاحت میرا خیال ہے طالبان کر لیں گے، یا ان کا جو مجلس شورا ہے یا ان کی میٹنگ ہو جائے گی، اس کا اعلامیہ جاری کر لیں گے، یا پھر میرا خیال ہے ان کا جو امیر المومنین ہے ملا ہیبت اللہ صاحب وہ کوئی بیان ایشو کر لیں گے. تو 2-3 دنوں میں میرا خیال ہے سے زیادہ نہیں رہے گا، جلد ہی ان کی طرف سے ایک بیانیہ آ جائے گا، یہ چیزیں کلیئر ہو جائے گا. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، اب ایئر مارشل صاحب یہ فرمائیے گا کہ طالبان جو ہیں وہ حکومت بناتے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ دنیا کیا ریئیکٹ اس حوالے سے کرے گی؟ جرمنی نے تو امداد منسوخ کر دی ہے، وہ وہاں کی صورتحال کو انتہائی خوفناک قرار دے رہے ہیں، وہ انسانی المیہ کی بات بھی کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے مغربی جو دارالحکومتیں ہیں ان میں بہت تحفظات پائے جاتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. صبح میں یہ جو افغانستان میں سفیر رہے ریان کراکر، ان کو میں سن رہا تھا CNN پہ. انہوں نے تو یکسر مسترد کر دیا کہ یہ لوگ کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ اگر ملا برادر نے کہا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، تو ریان کراکر نے کہا کہ مجھے ان کا بڑا تجربہ ہے، ہمیں ان کا بالکل اعتبار نہیں کرنا چاہیے، یہ سراسر دروغ گوئی کرتے ہیں اور ہمیں ان کی کوئی چیز ماننی نہیں چاہیے. So the Taliban will have to prove themselves. اب آئندہ آنے والے دنوں میں گورننس اچھی دیں، سب کو برابری دیں، اور اس کے بعد اس خطے میں اپنے آپ کو تقسیم کروا لیں. دیکھیے کہ چین، روس، پاکستان اور شاید ترکی اور ایران، انہوں نے اپنے سفارت خانے وہاں رکھے ہوئے ہیں. میننگ دیر میں کہ ان کو ایک سائزیبل سپورٹ ہے، اور اگر وہ اچھا کام کریں گے تو آنے والے دنوں میں یہ سپورٹ پھر گریجولی بڑھ سکتی ہے. حتیٰ کہ آج مجھے کوئی بتا رہے تھے، ایک پرانے سفارتکار سفیر جو ہیں ایاز وزیر صاحب کی طرح، کہ انہوں نے ہندوستان کو بھی بڑے صحیح وائبس دیے کہ جی آپ نے ہماری بڑی مدد کی ہے، $3 بلین انویسٹ کیے ہیں. تو شاید وہ اس خطے میں وائبس تو بڑا صحیح دے رہے ہیں، مگر یورپ اس وقت وہ اس کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہے. سو دے ول ہیو ٹو ٹریڈ ویری کیئرفلی. سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. ایک کثیر الجہتی حکومت بنانا آسان نہیں ہوگا، بیکاز ازبیک، تاجک اور یہ لوگ بڑے ہی خائف ہیں کہ لیکن ابھی تک جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے. لیکن جس طرح سے عوام خوف میں ہیں، اس خوف کو دور کرنا ان کا کام ہے، اور وہ شاید مکمل طرح سے جو جہازوں پہ ہوا، جو کہ ایئر فیلڈ پر ہوا، وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ تاثر ان کو سراسر ضائع کرنا پڑے گا، جو آسان نہیں ہوگا. اس خطے میں کر پائے ہیں. اور آئی تھنک واٹ میٹرز از کہ روس، چین، پاکستان، ترکی، ایران، اور اس کے بعد انڈیا کو بھی اگر سچ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے $3 بلین ہمیں دیے ہیں، وہ آپ کی بڑی مہربانی، اور ہم آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کو اس سے خائف نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ وہ ہمارے طالبان کو ہمیں واپس کر دیتے ہیں، ان کو آپریٹ نہیں کرنے دیتے، اور ہماری جو انٹرسٹ ہے اس کا تحفظ کرتے ہیں. میں آتا ہوں ماشر صاحب. ایاز وزیر صاحب، افغانستان میں ایک کثیر الجہتی حکومت قائم کرنا کوئی آسان مرحلہ نہیں رہا ہے. آپ کو لگتا ہے طالبان یہ پل صراط عبور کر پائیں گے؟ دیکھیں، طالبان ابھی تک تو پل صراط کی طرف صحیح سمت میں جا رہے ہیں. پل صراط تو تب عبور کریں گے جب حکومت بن جائے اور اس کو چلانا پڑے. لوگ دیکھ لے کہ اب تو ٹرو سینس میں حکومت آ گئی ہے، وہ اپنے افغانیوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں، پھر دوسرے ملکوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں. تو ہر ایک آدمی، ہر ایک حکومت کے ریزرویشن ہے، خدشات ہے، گھبراہٹ سی توڑی ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ طالبان نے شروعات اچھی کی ہے. اب تو صرف ہم طالبان دیکھ رہے ہیں
آئندہ دنوں میں جب حکومت بنا لے تو وہ تو آل انکلوسیو حکومت موسٹ پرابیبلی ہوگی، براڈ بیسڈ، سب اس میں شامل ہوں گے، تو وہ تو پھر افغانستان کی حکومت ہوگی، اس میں طالبان کے علاوہ یہ دوسرے لوگ بھی شامل ہیں۔ یہاں پہ ایک بنیادی سوال ہے، کیا طالبان جو ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت فاتح ہیں، امریکہ جیسی طاقت کو انہوں نے شکست دی ہے، وہ اپنی اس طاقت میں حصہ دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ ظاہر بات ہے حصہ دیں گے، اگر حصہ نہ دیں تو پھر وہ دوسرے لوگ کیوں شریک ہوں گے؟ وہ کابینہ کے ممبر ہوں گے، وہ حکومت چلانے میں ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن ظاہر بات ہے اگر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ چلائیں گے جو کہ ہے وہاں پہ، تو صدر تو بائی ڈیفینیشن طالبان کا ہوگا، اور اگر پارلیمانی چلاتے ہیں، وزیر اعظم بناتے ہیں، تو وہ بھی طالبان کا ہوگا۔ ڈرائیونگ سیٹ طالبان کے پاس ہوگی، کیبنٹ میں وہ دوسرے لوگ بھی شامل ہوں گے اور پاورفل کیبنٹ ممبر ہوں گے، ایسے نہیں ہوں گے جیسے عام جمہوریت میں ہمارا تصور ہے۔ تو وہ حکومت میں شامل ہوں گے، لیکن حکومت چلانا سب کا مشترکہ کام ہوگا، یہ نہ ہوگا کہ وزیر اعظم یا صدر، بلکہ صدر ہی لے لیتے ہیں، وہاں صدارت ہے، صدر اگر بن جائے طالبان کا تو بس صدر ہی کے آرڈر چلیں گے، صدر مشاورت سے چلے گا، ان سے پوچھ کے چلے گا، ان کی مرضی یا اپروول کے بغیر نہ آئین میں تبدیلی کریں گے، نہ قوانین نافذ کریں گے۔ وہ پرانی طرح نہیں ہوگا، پرانے وقت میں تو اس وقت تو نہ آئین تھا، نہ کوئی قوانین تھے، تو طالبان کے جو قوانین تھے وہ انہوں نے اٹھا کے نافذ کر لیے۔ اب تو آئین بھی ہے، قانون بھی ہے، وہ چلانے بھی دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ چلاؤ، ہم حکومت بنانے میں لگے ہوئے، پھر دیکھیں گے۔ تو اگر کوئی چیز امینڈ کرنی ہے، کوئی ایڈیشن سبسٹریکشن کرنی ہے، وہ کابینہ کے اپروول سے ہوگی، یا دوسرے الفاظ میں وہ پھر سارے افغانیوں کی اپروول سے ہوگی۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب، بہت شکریہ معاشر ریٹائرڈ مسعود اختر صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔